خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ جی آپ چائلڈ ابیوز پہ کام کرتے ہیں اس کیس کے علاوہ بھی، تو کیا محرکات یہ غربت وجہ ہے یا اویئرنیس نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو جگر گوشوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے دوسروں کے، اور مختصر 10,000 تنخواہ، اس بچی کی 10,000 تنخواہ ہے جی خواجہ صاحب، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے جی، اس کی جو میں نے بتایا کہ ایک تو ہم ابیوز کے محرکات دیکھ لیتے ہیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، متشدد ہے. اس کا ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا کہ وہ کسی کے بچے کے ساتھ ہے یا اپنے بچے کے ساتھ ہے. یہ متشدد مائنڈ سیٹ کی علامت ہے. یہ بہت مینیپولیٹو مائنڈ ہوتا ہے. اگلے کو اگر جسمانی طور پہ وکٹمائز کر سکتا ہے تو ذہنی طور پہ بھی لازمی وکٹمائز کرتا ہوگا اور کنٹرول کرتا ہوگا کہ یہ بات آگے تک نہ پہنچے. غرض اگلی آ جاتے ہیں محرکات کے. جب ایک ملازم بچہ رکھا جاتا ہے کسی گھر میں تو وہ خود سوچنا چاہیے جس گھر نے رکھا ہے کہ یہ اگر میرا اپنا بچہ ہو تو میں اس سے کس طرح سے کام کرواؤں گا یا کرواؤں گی. تو وہ ایک اگین وہ آ گئی بات کہ آپ اگلے کے بچے کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ یو ناٹ اے ٹرو آنیسٹ پیرنٹ. بھائی وہ بھی تو بچہ، تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ منع کریں اور یہ کہیں کہ اچھا یہ بچہ اگر میرے پاس رکھتے تو میں اس کو پڑھاؤں گا، یہ کروں گا میں، لیکن کام نہیں کرواؤں گا. اس کے لیے تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے. 10,000 روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. جو بچہ پیار کے بانڈ سے گرو کر سکتا ہے اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پھر اپنے مزاج کی بات ہے، جو ہمیں مزاج کو اپنے تبدیل کرنا ہے کہ میرا بچہ ہے، میں اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو میں مار کے اپنے ہاتھ سے میں اپنے نظروں میں کتنا گر جاؤں. تو وہ ایک، اور دیکھیں ہمارے تو پروفٹ نے یہ کر کے دکھایا کہ اتنا پیار کہ وہ جن کو ہم یعنی جو بات درست ہے، نبیوں کے سردار ہیں، کیا سٹیٹس ہے ان کا. پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے خواتین میں بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. اب یہ آن دا رائز ہے اور مردوں میں بھی پایا جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیز جو ہے نا اس لیول پہ پہنچنے سے پہلے، مطلب یہ سب سے زیادہ شیم کی بات ہے کہ ہماری اتھارٹیز تب بھی کام کریں گی جب بچے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوگی، خون نکلنا شروع ہو چکا ہوگا، بچہ موت اور زندگی کی کشمکش میں لڑا ہوگا. اس سے پہلے ہمارے پاس آلریڈی ایک لا ہے جسے کہتے ہیں PPC 328A. وہ ہے جی کرولٹی ٹورڈز چائلڈ. اس میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ جی ولفل اسالٹ ہو ایک بندے کا، یعنی کہ جان بوجھ کے ایک اسالٹ کر رہا ہے جس سے لائکلیہڈ ہے. لائکلیہڈ کا لفظ بڑا زبردست ہے جو کہ ہمارے لا میں ہے لیکن ہم اس کو پریکٹس میں نہیں لکھ رہے تھے کہ اس کا امکانات ہے کہ جس سے کہ اس کو ذہنی یا جسمانی جو ہے نا نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹراما پہنچ سکتا ہے. اس کے اوپر سزا ہے 1 سے 3 سال کی اور 7 جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے. تشدد کے نشانات ذہنی یا جسمانی بہت پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس کے ساتھ بچے کی انٹریکشن ہو رہی ہو تو والدین کو یا سوسائٹی میں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ بچہ ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہے یا کسی تشدد کی وجہ سے اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، تو اس کو اس انوائرمنٹ سے فوراً نکالیں. اسے کہتے ہیں لائکلیہڈ آف ابیوز. اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. دیکھیں وہ 3 محرکات ہیں ایسے. ایک ہے انٹر جنریشنل انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ پیرنٹنگ، یا بچے کے ساتھ ٹارچر کو کتنا وہ سمجھتے ہیں. پرانے زمانوں میں بچوں کی کھال اتار دینا ایک استاد کے لیے بہت بڑی ایک قابل ستائش بات سمجھی جاتی تھی کہ دیکھو میرا تو استاد اس طریقے سے کرتا تھا اور دیکھو میں اس کے بعد یہاں تک اچھی شاید جگہ پہ پہنچ. یا یہ ریلیجن کے حوالے سے ایک غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ جی متشدد ہو جانا پیرنٹنگ کی ایک اچھی علامت ہے، جبکہ ہم اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ نماز کے دوران بھی اپنے جو نواسوں کے ساتھ کس طرح سے خوش اخلاقی اور ان کو جو ہے نا وہ ہم دیکھیں بچے اگر آ جائیں نا مسجد کے اندر تو شور مچا دیتے ہیں کہ جی کیوں آ گئے، سختی سے بات کرتے ہیں. بچہ دوبارہ پھر وہ آنے کا دل ہی نہیں اس کا کرتا. اب وہ ان کو نماز کے دوران نماز کے عمل کو چھوڑ کے یعنی کہ نماز پرفارم کرتے ہوئے فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا، بیکاز the child doesn't know and the adult has to adjust. لیکن یہ 1-2 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یہ محرکات ایسی ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں پہ رائج ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ ہم لا کو پھر بینڈ کر دیتے ہیں جب انٹرپریٹ کرنے کے لیے آئیں کہ اگر پروویژن ہے بھی کہ بچے کو پروٹیکٹ کرنا تو ہم کہتے ہیں اس کو لاسٹ میں دیکھیں. تو یہ لیک آف سینسٹیوٹی ہے. اب UN کی ایک اسپیشل رپورٹور ہیں، انہوں نے ریمارک کیا کہ جس سوسائٹی میں جسٹس سسٹم فیل کر دیتا ہے چلڈرن کو تو اٹ فیلز دی سوسائٹی، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو آپ کی سوسائٹی نے آگے جانا ہے.
تو آپ کا جو سب سے, اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا اگر تھیم یہ بن جائے, اور جو میں اس لیڈرشپ کے فورم سے بھی میں چاہ رہا ہوں, آپ جیسے گریٹ لیڈرز جو ہیں, پیپل ود اسٹرانگ وائسز آف ریزن, ان کے ساتھ مل کے ہم یہ اس کو بار بار جب کریں گے, لوگوں کو سینسٹائز کریں گے کہ بھائی ہماری سوسائٹی فوکس کرے کہ بچوں کے اراؤنڈ ہم اس کو فوکس کریں گے. جب ہمارا بچہ پروٹیکٹڈ ہوگا تو باقی دی ادر تھنگز ول فال بیک ان. اب ہائی کورٹ کی ٹینڈنسی یہ ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے کیسز کے اندر, وہ ایک 1890 کے مائنڈ سیٹ سے آپریٹ کر رہے ہیں کہ مدرز لیپ از دا کریڈل آف گاڈ. ناؤ دا مدر may have employed the child for بیگنگ میں امپلوائے کر دیا, یا اس کی جو ہے نا وہ جلد اتار دیا مار مار کے, یا اس کو روڈوں سے مار رہی ہے یا ریکٹوں سے مار رہی ہے, وہ پھر بھی اسی مائنڈ سیٹ سے آپریٹ کر رہے ہیں, ناٹ نوئنگ کہ جی سائنس بھی ترقی کر گئی ہے, نالج بھی ترقی کر گیا. یہی مائنڈ سیٹ ہے جو متشدد اگر ہو جائے, یہ مدر ہو یا فادر ہو, یہ اتنا ہی زہریلا ہے بچے. اور دوسرا میں لنک کروں گا اس کو خواجہ صاحب, یہ جو بورے والا میں ایک واقعہ ہوا تھا, سگی بیٹی کی آنکھیں اس نے پھوڑ دی اور اپنی 3 بچوں کو وہ مارتا تھا نشے کی لت میں جو مارتے ہیں. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے جی؟ دیکھیے جی, میں ڈسٹنگوش نہیں کرتا اگین سوتیلا یا سگا. میں اس کو کرتا ہوں, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہے متشدد, وہ سوتیلے میں بھی ہو سکتا ہے اور سگے میں بھی ہو سکتا ہے. اور جس شخص کے اندر ایموشنل ڈی ریگولیشن ہو, ہائیلی جو ہے وہ امپلسو ہو, وہ ان فوبیا کا شکار ہو کہ یہ جو ہے نا ریجیکٹ کر رہا ہے میری بات کو, تو ہو سکتا ہے میری اتھارٹی کو نہیں تسلیم کر رہا, تو اس کی اب میں اپنی اتھارٹی جمانے کے لیے میں اس کو تھریٹ کروں یا اس کو مار کے دکھاؤں کہ یہ کس طرح فال بیک ان لائن کرتا ہے. دیٹ از دا مائنڈ سیٹ وچ از, اور اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, یا انٹر جنریشنل جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے, یا ریلیجن کی غلط انڈرسٹینڈنگ. ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں. اب اس کے اندر ہم نے جو ہے نا, آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. رپورٹ اسی وجہ سے نہیں ہوتے کہ ایک تو بچہ جو ہے نا اس کو بہت ہمت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر بڑے کے ساتھ تشدد ہوگا, وہ دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی طریقے سے کسی سے مشورہ کر کے پولیس کے پاس جائے گا. اور بچے کے ساتھ یہ ہے کہ he is dependent on his own parents. اگر پیرنٹس نیگلیکٹفل ہیں یا وہ خود متشدد ہیں, چاہے وہ سگے ہیں یا وہ سوتیلے ہیں, وہ پھر اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. مینیپولیشن کی ٹیکنیکس اتنی بھیانک ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سگی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو راڈ سے مار رہی ہے, بیٹ سے مار رہی ہے, اور کہتی ہے جی کہ یوں نہیں کرو گے تو میں ابھی تمہیں مار کے دکھاؤں. اور وہ بچے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اگر پیار سے بات کر لیں تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, تھوڑا سا اگر آپ فلیکسیبل ہو جائیں تو ہم یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ماں کو یہ ایک ایموشنل ڈی ریگولیشن کی, تو اس کی اپنی پیرنٹنگ ایک متشدد باپ نے کی, اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے ایک بات بن گئی, اور وہ اب اس سے چینج نہیں کری, اسی کو وہ اپنی ایک سورس آف اسٹرینتھ سمجھتی ہے. اب وہ بچے جو ہے نا اس طرح سے, اور یہ بات آپ کو ایک اور میں بتاؤں, کو ریلیشن بٹوین طلاق اور کو ریلیشن بٹوین پرسنالٹی ڈس آرڈرز is something that we need to focus on. کہ جی یہ جو ایک لیکن آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, اور اگر میں اچانک ایک دم سے irrational ہو جاؤں تو آپ کہیں گے کہ میں فون, اور ہوتا بھی ہے کافی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ, بعض اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر پاتے تو وہ اٹھا کے اس کو کچھ چیز مار دیں گے یا پھر اور بات کر دیں گے. اب وہ آپ پروگرام کنڈکٹ نہیں کر سکتے, اور نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے آپ اس کو ایز اے گیسٹ نہ لیں کہ یہ تو اکثر ہی فلیئر اپ ہو جاتا ہے, میں ایسے بات نہیں کرتا. اب آپ بتائیے کہ اس بندے کے ساتھ تو آپ نے 2 یا 3 دفعہ انٹریکشن کرنی ہے سوشل اسفیئر میں, ایک بچے نے جدھر رہنا ہے اس کے ساتھ ایک متشدد ذہن کا اور ڈی ریگولیٹڈ اس کی ایموشنل وہ ہے بیہیویئر, تو وہ بچے کے ساتھ کتنی دفعہ یہ کرے گا, اور بچے کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. اب رپورٹ ہوتی ہے, اگر کوئی کر بھی دے تو پھر ہمارے یہاں پہ سمپتھیز آ جاتی ہیں, اگر وہ مدر کر رہی تو ماں ہی تو ہے, باپ کے کر رہے تو باپ ہی تو ہے, تو کوئی بات نہیں جی. اب اور کے پاس اور آپشن نہیں ہے, آپشنز ہمیشہ ہیں, ہم نے سولوشن نکالنا ہے. سولوشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماں اگر کر رہی ہے باپ کو فوراً دے, باپ کر رہے ہیں ماں کو دے, دونوں کر رہے ہیں تو دونوں میں سے جو کم ایسے حرکت کر رہے ہیں اس کو دے کے پھر کورٹ چیک اینڈ بیلنس رکھے, بیلٹ کے ذریعے سے اس کو ریپیٹڈلی مانیٹر کرے, فائن کے ذریعے سے ریگولیٹ کرے یا پنشمنٹ کے ذریعے سے ریگولیٹ کرے. اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کو دیں, ورنہ وہ ممکن نہیں ہے تو بس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس ہیں, جب تک بچہ وہاں رہنا چاہے, اسکول کی وہاں پروویژن ہے, کھانے پینے کی پروویژن ہے, لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے.
اور پھر یہ کہ اس کو مانیٹر کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے وہاں فیسلٹیز بہتر ہوں، اور پھر یہ کہ ہماری انسپیکشن بہتر ہوں، اور کنوکشن ہماری ہائی ہونی چاہیے. آپ مثالیں بنائیں. ہاں جی، اور اسی میں ہمارے لا کو بھی تھوڑا سا اور جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا، جیسے یہ جب کرائم زیادہ انوویٹو ہو جاتا ہے تو پھر لا کو بھی انوویٹو ہونا چاہیے. اگر کرمنل بہت انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ لا کی کیویاٹس کو سمجھتا ہے، تو پھر لا اور اس کی پریکٹس کو اور اس کے رولز کو جو ہے نا اور زیادہ انوویٹو اور انٹیلیجنٹ ہو جانا چاہیے، بلٹ انٹو دی سسٹم، تاکہ کسی ایک جج نے آ کے اس کو امپلیمنٹ اگر کرنا، اس کے پاس لیڈ آؤٹ فارم. تو ہم اس پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم رولز جو ہے نا کنسلٹ کر کے آپ جیسے لیڈر سے، کچھ ہم لیگل فرٹرنیٹی سے، کچھ ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے، کہ بھئی اگر آپ نے لائکلیہڈ آف ابیوز کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ کن کن طریقوں سے آپ کریں. اگر بچہ اپنی کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے تو کس اسٹیٹمنٹ کو ماننا ہے. خواجہ صاحب، اس میں جیسا کہ آپ نے وہ 328A موجود ہے، پھر 336A اور B بھی موجود ہے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو نقصان پہنچائے، اس کی حیت تبدیل کر دی جائے تو اس میں 10 سال سزا ہے. تو سزائیں موجود ہیں لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. یہ کہیں سزا تو نہیں ہوتے. ایک وہ جج صاحب کو، کیونکہ جو کیس ہائی لائٹ ہو گئے اس میں جوڈیشلی بھی سمجھتی ہے کہ ان میں سزا دے دینی چاہیے، ورنہ تو موسٹلی کیسز میں آپ دیکھیں صلح ہو جاتی ہے پیسے لے کے. تو ہم کیسے کریں؟ کیا پریشر ہونا چاہیے، معاشرے کا ہونا چاہیے، یا جوڈیشلی اپنے ڈیسیژنز بہتر طریقے سے کرے کہ وہ پریشر مت لے، اور یہ ناقابل راضی نامہ اگر ہو جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے، صلح نہ ہو سکے؟ جی بہت آپ نے پرٹیننٹ پوائنٹس اٹھائے. میری تو جی آنیسٹلی اسپیکنگ سپریم کورٹ سے بہت ہائی ہوپ ہے. I feel کہ the honorable judges of the Supreme Court and the Chief Justice of Pakistan, he may be hearing this, ان سے التجا ہے کہ اس کو بہت سیریسلی. Child abuse is not tolerable. It spoils the life of the child for the rest of his life. میں نے جو ابھی تک دیکھے نا، کچھ چائلڈ پروٹیکشن ایجنسیز کا ایک ہے سیفٹی، بچے کی سیفٹی، امیڈیٹ سیفٹی کوئی رسک میں تو نہیں ہے، اس کو اسیس کرنے کے مختلف پیرامیٹرز ہیں. وہ صرف ایک نہیں ہے کہ ون آف تھپڑ مار دیا اس نے. وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ فریکوینٹلی کس طریقے سے بیہیو کیا جا رہا ہے. وہ لائکلیہڈ آف ابیوز کو دیکھتے ہیں، اور ابیوز کی ڈیفینیشنز میں یہ ہے کہ جس سے کہ بچے کو ذہنی جسمانی ٹراما انڈیوس کیا جا رہا ہے. یہ صاحب آخر میں کوئی تھوڑا بتائیں گے آپ ہمیں کہ جی کیا ہونا چاہیے؟ مختصراً بتا دیں کہ جی کیا انسٹیٹیوشن سٹرانگ کریں، کیا ہو جس سے یہ چیزیں رک جائیں، آئندہ نہ ہو. میرے خیال میں سب سے کوئکسٹ جو طریقہ کار ہے نا جی، اس وقت ہماری جوڈیشری کو سینسٹائز ہونا ہے اس میٹر کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ نو ٹالرنس پالیسی، کوئی لیوریج، کوئی جو ہے نا، اور اس کو اسپیڈی ٹرائل لے کے جائے. یہ جو مہینے کی کوئی آئے ڈیٹے جو یوزلی پڑ جاتی ہیں اور ٹرائلز کے اندر، اور اسپیڈی لے کے جائے، اور بہت جو ہے نا فرام دا پرسپیکٹو کہ بچے کی پروٹیکٹیو ویو لے کے جائیں، فرام پروٹیکٹیو ویو آف دا چائلڈ. خواجہ صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں.